بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 سے 133 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے. ایک 134 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے اور یہیں پر سورۃ النساء کے 19 رکوع اور والمحصنات 5ویں پارے کے 16 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں. گزشتہ آیات میں یتیموں کے اور عورتوں کے حقوق بیان ہوئے اور آج جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں انہی احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان پر عمل نہ کرنے سے ڈرایا گیا ہے. اور ان آیتوں میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہے. تو ہر جگہ پر ترجمہ تو وہی ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر اپناؤ گے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اگر تم کفر اپناؤ گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز حمیدہ اور بذات خود تعریف کے لائق ہے. پھر تیسری مرتبہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اور اگر إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر وہ چاہے يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تو اے لوگوں تم سب کو لے جائے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے. من كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے یعنی صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے. ان آیتوں میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے. جس طرح گزشتہ درس میں آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے اور یہ بھی بتایا کہ میاں بیوی دونوں کا آپس میں کس طرح رہنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کا عورت کی طرف سے مطالبہ کرنا خلا کا مطالبہ کرنا بغیر کسی وجہ کے اسی طرح شوہر کا دھمکیاں دینا طلاق کا اس پر سب باتیں گزری تھی. اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اگر
واقعی پریشانیوں کے معاملات ہیں، کسی ایک کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، پھر بھی وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہ بات بھی بیان ہوئی. تو پہلا جو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ نے جو فرمایا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان تینوں جگہوں پر جو آیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اس کا مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اس آیت میں کیا مطلب ہے. آخر میں دوبارہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. تو پہلی مرتبہ جو آیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کو اطمینان دلانا ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس کی آخری آیت تھی وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر کوئی معاملہ نہ بن سکا، آخر میں طلاق ہی کی نوبت آ گئی، تو وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ تو اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا. یعنی مرد یہ نہ سمجھے کہ یہ اس عورت کے بعد مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، عورت یہ نہ سمجھے کہ مرد کے بعد مجھے رشتہ کہاں سے ملے گا، یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو ایسی کوئی بات نہ کہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں یا میں بھی دیکھتی ہوں، میرے بعد کون تمہیں رشتہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ ہیں. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہے. یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کو اطمینان دلانا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں. اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب رشتہ ضرور پیدا کر دے گا. دوسری جگہ جو آیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اس سے مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ساری کائنات اللہ تعالیٰ، ساری کائنات مسلمان ہو جائے، کفار، ڈہریے، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، سب کے سب مسلمان ہو جائیں اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں لگ جائیں، سجدے میں ہوں، نمازوں میں ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا. اور ساری دنیا خدا نہ خواستہ کفر میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرنے لگے، تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ بے نیاز ہے. آسمان اور زمین کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور تیسری مرتبہ جو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آیا ہے، اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہیں. اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، تو وہ اللہ تمہارے کام بنا دے گا. تقوی کے انعامات حضرت والد صاحب دامت برکاتہم قرآن پاک کی آیت سے بیان فرماتے رہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خروج اور ایگزٹ عطا فرمائیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، رزق اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی اس کو نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. اس سے مراد میاں بیوی کو تسلی دینا ہے کہ اگر تمہارے میں جدائیگی ہوتی ہے تو فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ کوئی مناسب ذریعہ ضرور پیدا فرما دیں گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. اس زمان جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے زمانے میں دین موسوی ہی اصل دین تھا، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، یہی اصل کتاب تھی. حضرت اور نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. ان کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پچھلی تمام شریعتیں، تمام کتابیں منسوخ ہو گئی. اب ہر ایک کو، چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ نصارہ ہو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک پر ایمان لانا لازمی. تفصیلات گزر چکی گزشتہ دروس میں کہ خود تورات اور انجیل میں بھی، بائبل میں اس کی وضاحت اور اس کی صاف اشارات اور صاف نصوص موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان پر جو کتاب آئے گی اس پر ایمان لانا ہے. اور یہ یہود اور نصارہ
یعنی ان کے جو اہل کتاب تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، برحق ہیں، جس طرح یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اگر ہزاروں کا مجمع ہو اور اس میں ہمارا بیٹا وہاں کھڑا ہو تو اس کو دیکھ کر ہم پہچان لیں گے یہ ہمارا بیٹا ہے، کوئی شبہ نہیں ہوگا. تو جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے تھے، نشانیاں موجود تھی. پھر گزشتہ دروس میں جو پابندی سے شریک ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں موجود تھی، کس طرح وہ چھپاتے تھے، کس طرح جھوٹ بولتے تھے. نہیں یہ وہ علامتیں نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو ان کے جو اہل کتاب تھے وہ غلط باتیں بیان فرماتے تھے. خیر، تو اللہ تعالیٰ تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور ان کی کتابوں سے مراد جو دوسری آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، تورات، زبور، انجیل، وہ مراد ہیں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تاکید کی ہے. کس بات کی تاکید کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو. یہاں پر اتقوا اللہ کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم کفر سے بچو، کفر اور شرک کو اختیار مت کرو. جب یہ ہم مطلب لیں گے تو آگے جو جملہ ہے وَإِن تَكْفُرُوا، تو اس کا ترجمہ ہوگا اگر تم کفر اپناؤ گے. اور اگر ان اتقوا اللہ کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو، یعنی جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لاؤ، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے بچو، تو اس صورت میں وَإِن تَكْفُرُوا کا ترجمہ ہوگا کہ اگر تم ناشکری کرو گے. تو فرمایا کہ تم سب کو اللہ نے پچھلے اہل کتابوں کو بھی اور تمہیں بھی اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو. اور دوسرا ترجمہ کہ تم کفر سے بچو، کفر اختیار مت کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر اپناؤ گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود تعریف کے لائق ہے. تو فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے. تقوی اختیار نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، گناہوں میں پڑو گے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، اس کا اپنا نقصان ہے. وجہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت زیادہ ہیں. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنا مقصد ہے کہ کسی کے کفر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور کسی کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اس کے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز، حمیدہ اور بذات خود تعریف کے لائق ہے. غنیہ کا ترجمہ اور تفسیروں میں لکھی ہے، سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اطاعت کرے، اس کا کوئی نفع نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر سب اس کی فرما برداری کرنے لگ جائیں. اسی طرح اللہ ساری دنیا اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اور فرمایا کہ حمیدہ، وہ بذات خود تعریف کے لائق ہے، چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی، فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا، ہم لوگ پاک ہوتے ہیں، ہمارا فائدہ ہوتا ہے. اللہ ساری دنیا اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ تعالی حمیدہ ہیں، یعنی بذات خود محمود ہیں، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. تو فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. تیسری مرتبہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کارساز ہونے کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام بنا دیں گے اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے، یذہبکم ایھا الناس، تو اے لوگوں تم سب کو فنا کر دے، تم سب کو لے جائے، ویأتی بآخرین،
اور دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اس سے پہلے اس میں ہم غور کریں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین کا کام میں کر رہا ہوں، چاہے وہ عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، امام ہے، مؤذن ہے، کسی بھی طرح دین کا کام کر رہا ہے، یا اپنے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، یا جہاد میں لگا ہوا ہے، یا کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمتوں میں لگا ہوا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا دین کا کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اگر وہ چاہیں گے تو تمہیں لے جائیں گے، یعنی تمہیں فنا کر دیں گے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آئیں گے. 26ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، روگردانی کرو گے، دین کو چھوڑ دو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے کر آئیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب تک اسلام کو باقی رکھنا ہے تب تک اللہ تعالیٰ نئے نئے لوگوں کو پیدا کریں گے جو دین کا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کا کام ایک فاجر اور فاسق آدمی سے بھی لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک چونٹی سے نمرود جیسے آدمی کو مروا دیا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتا تھا. تو اللہ نے چاہا تو اپنے کعبے کی حفاظت ابابیل سے کروا دی، ابابیل سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرما دی. ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس اپنے دین کا کام ایک فاجر اور فاسق آدمی سے بھی لے سکتا ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے مرتد ہو جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر آئیں گے یحبہم ویحبون، تو اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں کمی نہیں. تو اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں گے. اس کی مثال شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، قرآن پاک کی بڑی ان کی خدمات ہیں. حضرت کے جو والد صاحب تھے وہ کافر تھے پہلے. بتائیے، جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دین کا کام لیا، لیکن ان کے جو والد صاحب تھے وہ پہلے کافر تھے، سکھ تھے. بعض جگہوں پر لکھا ہے وہ لوگ سکھ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مسلمان ہوئے اور ان کی اولاد میں کتنا بڑا آدمی پیدا ہوئے. بنوریا سائٹ کے محتمم حضرت مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے دادا غالباً وہ پہلے بت پرست تھے، کافر تھے، کافروں کی اولاد میں سے تھے، مسلمان ہوئے، پھر وہ ان کی اولاد ہوئی. آج کتنا ان کا بڑا فیض ہے. تو یہ اللہ تک کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا معاملہ ہے. اور آج کے دور میں ہم نو مسلم کو دیکھ لیں، جو ابھی تفصیل کا موقع نہیں کہ کیسے کیسے ان کے حالات ہیں. چونکہ ہمیں ایمان وراثت میں ملا ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے بڑوں نے ہمارے دائیں کان میں اذان دے دی، بائیں کان میں تکبیر دے دی، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا، اور گائے کا گوشت کھا لیا. اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگ مسلمان ہو گئے. وراثت میں ایمان ملا ہے. اور ان لوگوں کو ایمان بڑی قربانیوں سے ملا ہے. بعض مرتبہ گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دولت کو چھوڑنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نہیں چھوڑنی پڑتی. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامہ جو آسٹریلیا کا سفر تھا اس میں ایک آدمی کی داستان لکھی ہے، اور حضرت سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ اگر میں اپنے سفر نامے میں اس آدمی کی داستان نہ لکھوں تو میرا یہ سفر نامہ ادھورا ہوگا. وہ جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا، جب وہ کفر میں تھا تو اس کے پاس BMW کار تھی، لیکن جب اسلام لایا تو سب چیزیں اس کو چھوڑنی پڑ گئی. حضرت نے واقعہ لکھا. اسی طرح نسیم ہدایت کے جھونکے، اگر اس جتنے واقعات ہیں اگر دیکھا جائے تو یہی وہ لوگ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دین چھوڑ دو گے تو ہم تمہارے بدلے ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں، ایسے ایسے جو پہلے عیسائی تھے یا یہودی تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کی داستان ہے کیسی۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جن کا تذکرہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے رہتے ہیں، ہیرا کا جو بعد میں ہیرا نام سے رکھا گیا اور ان کا واقعہ اسی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ابھی ذہن میں آ رہا ہے، اسی کی مناسبت سے وہ عرض کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایک عورت، اپنے ہندو عورت، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، اور اس کے جو والد صاحب تھے وہ ارب پتی، کھرب پتی، بہت زیادہ مالدار، بہت زیادہ مالدار۔ دل میں آیا کہ اسلام کے بارے میں معلومات لی تو دل میں آیا کہ ہمارا مذہب صحیح مذہب نہیں بلکہ اسلام ہی برحق مذہب ہے۔ اب بڑا پریشان کہ اگر اسلام لاتی ہوں تو یہ میرے والدین تو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، کہیں مجھے مار نہ دیں، دولت چھوڑنی پڑے گی، جائیداد کروڑوں کی وارث اکلوتی اولاد۔ اب پریشان، اس زمانے میں موبائل نہیں تھے تو فون اٹھایا اور سوچا کہ میں نمبر ملاؤں گی، جس نمبر کا مذہب والا فون اٹھائے گا میں وہ اس مذہب میں داخل ہو جاؤں گی۔ حالانکہ طریقہ صحیح نہیں کہ جس مذہب میں میں فون کروں گی وہ خیر وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ تو فون اٹھایا، آپ کون؟ سامنے نام بتایا مسلمان کا، نسیم ہدایت کے جھونکے میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ سامنے فون اٹھایا، مسلمان، بات چیت ہوئی۔ دیکھیں ابھی پردے کی وغیرہ کی بات کوئی کہے پردہ نہیں کیا، فون پہ کیوں بات کی، اس سے ابھی ہماری غرض نہیں۔ وہ سب کو پتا ہے کہ نام محرم سے بات کرنا بغیر شرعی وجہ کے کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کہ آپ کون ہیں؟ باتیں ہوئی، کبھی بھی سوچ سمجھ کے مجھ سے نکاح کرو۔ سنیے کہ تم ہو کروڑوں کی وارث، کروڑ پتی، کھرب پتی، باپ کی اکلوتی بیٹی، اور میں ہوں مرغیاں کاٹنے والا۔ سوچ کے کہتے ہیں نہیں، جب اسلام دل میں آتا ہے تو بڑی سے بڑی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ نسیم ہدایت کے جھونکے میں لکھا ہے کروڑ پتی، ارب پتی باپ کی بیٹی اپنے شادی مسلمان ہو گئی، نکاح ہوا، اپنے شوہر کے ساتھ مرغیاں کاٹتی رہتی تھی۔ یہ ہمیں کیا کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، یہی ہے نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، دین چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب نے یہاں جو باتیں لکھی ہیں ان میں فرمایا کہ یہ آیت جو اس زمانے میں لوگ تھے ان سے بھی اس کا خطاب ہے، اور تمام بعد میں آنے مسلمانوں کو عموماً تنبیہ فرما دی کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ دین اسلام کی نصرت یعنی مدد اور اس کے اعمال و انفاق، مال اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ مجھ پر یا میری قوم پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ خالق اور مالک بھی ہے، غنی بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، جس کو چاہے جس کام میں چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرمایا اور ارشاد فرمایا اگر ہم لوگ روگردانی کریں گے یعنی دین چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی ہمارے بدلے ان کو اختیار فرما دیں گے، پھر وہ ہمارے جیسے نہ ہوں گے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے ایک روایت کے مطابق کندھے پر اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی ران پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ شخص اور اس کی قوم، اور فرمایا کہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ عرب میں سے نہیں تھے، آگے آئے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے فرمایا تھا کہ اگر اہل عرب دین کو چھوڑ دیں گے تو غیر عرب دین میں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اور ان کے اصحاب، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی لٹکا ہو تو فارس کے بہت سے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اولاد اور ان کے بعد والے لوگ، فرمایا کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ فارس کے ہی ایران وغیرہ کی طرف رہنے والے ہیں۔ تو اس میں اور بھی اس قسم کی اس میں روایت لکھی ہیں، لیکن یہ ایک روایت تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، کہ اگر وہ چاہے یذہبکم ایھا الناس، تو اے لوگوں تم سب کو لے جائے، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالی اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔
ابھی اس کا موقع نہیں ہے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب نے باقاعدہ ان بزرگوں کے نام بھی لکھے ہیں، کون کون سے وہ حضرات ہیں کہ جو اہل عرب میں سے تھے اور حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے. میرے استاد حضرت مفتی محمد ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ عراق کے علاقوں میں، اسی سے ملتا جلتا واقعہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمت برکاتہم کے سفر نامے میں لکھا ہوا ہے. ہمارے استاد نے ایک واقعہ سنایا حضرت مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک تبلیغی جماعت تھی. یہ لوگ گئے عراق وغیرہ کے اطراف میں، اور جن لوگوں کو جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ جو عراق وغیرہ کا جو علاقہ ہے، اس زمانے ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے مفتی صاحبان، بڑے بڑے محدثین وہاں پیدا ہوئے، عراق اور اس کے آس پاس کے لوگ. تو وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا جماعت والوں سے آپ کہاں سے آئے ہیں، ترجمانی بھی ہو رہی تھی، کہاں سے آپ آئے ہیں، کیا حالات ہیں، باتیں پوچھی وغیرہ. تو جب بہت سی باتیں ہوئیں تو اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے وہ رونے لگے. وہ بزرگ تھے وہ رونے لگے اور فرمایا کہ دیکھو ایک وقت، پاکستان کی جماعت تھی، دیکھو ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک میں علم و عرفان کی بہاریں تھیں، خانقاہیں تھیں، مدارس تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، لیکن ہم نے اور ہماری اولادوں نے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا اور دنیا کی طرف لگ گئے. کالج یونیورسٹیوں میں وغیرہ کے منع نہیں ہے، ابھی اس کا موقع نہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف لگ گئے. جس طرح پورا بیان جو جمعرات کا ہوا ہے حضرت والد صاحب احمد برکاتہم اور حضرت مفتی محمد نعیم صاحب احمد برکاتہم کا، وہ اسی پر تھا کہ اپنی کم از کم ایک اولاد کو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. خیر، تو فرمایا کہ ہم لوگ، ہماری اولاد ان چیزوں میں لگ گئی تو آج آپ ہمارا حال دیکھ لیں، ہمارے یہاں کیا حال ہے. نہ وہ مدارس ہیں، نہ وہ محفلیں ہیں. ہم نے اب انہوں نے یہ آیت پڑھی، ہم نے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جب ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تم لوگوں کو لے کر آئے، یعنی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش. یہاں جیسے ابھی مدارس ہیں، جس طرح کی دین کی خدمات ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. آزادی کے ساتھ دین کی خدمات. فرمایا دیکھو اب تم لوگ بھی اسی طرف چل رہے ہو. فرمایا کہ اب تم لوگ بھی، بزرگ تھے وہاں کے، کہ فرمایا اب تم لوگ بھی اسی طرف چل رہے ہو کہ اپنی اولادوں کو، جو خصوصاً دیندار لوگ ہیں، وہ اپنی اولادوں کو دنیا کی طرف بھیج رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کھائے گا کہاں سے، نعوذ باللہ. اور جو لوگ دنیا کی طرف ہیں اور ان کے جب انہوں نے تبلیغی جماعت سے جڑے، اللہ والوں سے جڑے، ان کے دل میں دین کی اہمیت پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے اپنی اولاد کو یہاں لگانا شروع کر دیا، دین کی طرف حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو آپ لوگ اب اس طرف چلنا شروع ہوئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ دین کی جو خدمات آپ حضرات سے لے رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس آپ کے پاس ہیں، ایسا نہ ہو یہ نعمت آپ سے چھن جائے اور آپ کی جگہ کوئی دوسرے لوگ آ جائیں. اور آج تو اور زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو لگا بھی دیا تو دین کی طرف تو اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی بڑی خدمات لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہم سے خدمات لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اس کی فکر عطا فرمائے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ہر کوئی حافظ نہیں بنے گا، ہر کوئی عالم نہیں بنے گا، ہر کوئی مفتی نہیں بنے گا، لیکن اللہ والا تو ہر ایک بن سکتا ہے. پھر اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک اولاد جو کمزور ہو، وہ نہیں دیکھا کہ اب اسکول میں نہیں چل پا رہے اور نمبرات کم آ رہے ہیں اور آگے بڑھ کر آگے یونیورسٹی وغیرہ میں داخلہ نہیں ملے گا تو تھکے ہوئے کالج میں اور ہلکے کالج یونیورسٹیوں میں ملے گا، چلو اس کو مدرسے میں ڈال دو. نہیں، اپنی اولاد میں سے جو ذہین ہو اس اولاد کو اس دین کے لیے آدمی قربان کر دے جس دین کی بنیادوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک موجود ہے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم، ہمارے حضرت والا کے تعلق میں ایک صاحب، ان کا بیٹا عالم ماشاءاللہ، لیکن اسکول، اور پتا چلا کہ چڑتی عالم بننے سے، میں اور عالم بنوں، میں تو بڑا ذہین ہوں، میرے تو بہت زیادہ نمبر آتے ہیں. ایک چڑتی، لیکن اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے. دوسری کلاس میں پوزیشن، تیسری، پھر چوتھی میں پہلی پوزیشن. پھر اسکول والوں نے کہا 5ویں پڑھنے کی ضرورت نہیں، 6ٹھی میں جا کر پڑھو. پھر وہاں بھی پوزیشن، آگے بھی پوزیشن. اس اولاد کو دین کی خدمت کے لیے لگا دیا. تو یہ ہے اصل. یہ نہیں کہ جو اولاد دیکھا چل نہیں رہی ہے، کمزور سا ہے اور کیا یا اس میں اور کوئی معاملہ ہے، چلو اس کو دین پہ لگا دو، کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ العلماء میں فرماتے ہیں
کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور فلاں فلاں نام لکھے حضرت نے، ان جیسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا پہلے حضرت نے فرمایا یہ بات ہی غلط ہے۔ فرمایا ہمارے اکابرین کی بعض تحقیقات، یعنی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ان کی بعض تحقیقات ان لوگوں سے بڑھ کر تھی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا بعد والوں کو نہیں دیں گے۔ پھر فرمایا اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے انتخاب کا ہاتھ اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور وہ کرتے ہیں یہ ہماری اولاد انگریزی پڑھے گی، یہ عربی پڑھے گی۔ اس زمانے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ فرمایا کہ انتخاب کا اختیار ہمیں دیں، ہم انتخاب کریں گے کہ یہ آپ کی اولاد عالم بنے گی، یہ آپ کی اولاد دنیا کی طرف جائے گی۔ فرمایا پھر میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے عربی کی طرف لگایا، اور میرے جو بھائی تھے منشی اکبر علی ان کو انگریزی کی طرف لگایا۔ فرمایا کہ میری تائی نے میرے والد صاحب سے کہا کہ تم نے اکبر علی کو تو انگریزی پڑھائی اور اشرف علی کو تم پڑھا رہے ہو عربی، یہ اشرف علی کھائے گا کہاں سے؟ تو حضرت کے والد صاحب نے فرمایا کہ باجی آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ بات کبھی نہیں کہنا۔ ارے اکبر علی جیسے بڑے بڑے اشرف علی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی غم نہیں ہوا کہ میرے والد صاحب نے مجھے عربی کیوں پڑھائی، البتہ میرے بھائی کو ضرور غم تھا کہ میرے ابا نے مجھے انگریزی پڑھائی۔ بہت سی باتیں ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو لے جائیں، ویأتی بآخرین اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ثواب کا مطلب بدلہ بھی ہے، اجر بھی ہے، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ کیا مطلب کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کا بدلہ ملتا رہے تو یہ بہت بڑا ناکام اور خسارے والا آدمی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ سے اگر صرف آخرت نہیں مانگتے تو کم از کم دنیا اور آخرت دونوں ہی مانگ لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں مانگو، لیکن صرف دنیا کو ہی مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ صحیح نہیں، دنیا آخرت مانگنی چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں مانگے۔ تفسیروں میں لکھا ہے یہ ایک ہدایت ہے ایک مسلمان کو کہ اسے دنیاوی فوائد کی فکر میں نہ پڑے، کہ دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ یہاں پر جو پچھلی آیت جو گزری تھی اس کا تعلق اس آیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کو جو جدائیگی کا اختیار دیا گیا ہے تو دنیا کی فوائد کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ اصل آخرت کو ذہن میں رکھیں کہ چلو دنیا میں مجھے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں طلاق نہیں دیتا، یا عورت ہے میں طلاق نہیں لیتی، جیسی تکلیف آ رہی ہے برداشت کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ اور ایک تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا کام کر کے دنیا کے ثواب کی لالچ مت رکھو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اس علم سے تم دنیا تو کما نہیں سکتے، اپنے شاگردوں کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو اس علم سے تم دنیا تو کما نہیں سکتے، اگر تم نے دنیا کی فکر کی تو چونکہ علم حاصل کیا دنیا کے لیے، دنیا تو ملے گی نہیں، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ۔ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کس کی کیا نیت ہے اور کس کا کیا اس کا مقصد اور مراد ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ جو دنیا کے لیے کرے گا دین کے کام کو، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر نہیں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دین کا کام کرے، کوئی نیکی کرے اس لیے تاکہ مخلوق میری تعریف کرے، ریا ہو، دکھاوا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کر اجر لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو ساتھی ایسے ہیں جن کے گھر کی خواتین مرکز تربیت خواتین میں آئی ہوئی ہیں تو وہ ساتھی ابھی غرفہ نہ آئیں بلکہ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر اپنے گھروں کو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔